باتیں اور کریں. اچھا آپ کو ہندی پڑھنی آتی ہے؟ مجھے نہیں آتی ہندی پڑھنی. مجھے بھی یہ نہیں ہندی چائنیز پڑھنی آتی. اب اس سپر چیٹ کو کیسے پڑھیں گے؟ جے شری رام، جے ویرو، ہیٹس آف ٹو یور پیشنس ایڈم، لو یو برو. ہندی 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 لو لو. اوکے یہ ہم نے پڑھ لی. تو اب آپ مجھے بتائیں آپ کیا کرنا چاہتی ہیں، کیا کہنا کیا چاہتی ہیں آپ، کیا میرے میں یہ ساتھ کہنا کیا؟ چاہتا ہوں کہ نا آپ بہت بریو ہو. لائک آپ نے لوگوں کی، ہر بندہ یہ سوچتا ہے پاکستان ہے، بول نہیں سکتا نا. میں بھی سوچتی تھی ایسے ہی کہ گاڈ نہیں ہے. میری ممی ڈانٹتی کیا کہہ رہی ہو یہ وہ. میری ممی مر جائیں گے تو 3 کوسچن کے سب جھوٹ ہے نا. مطلب 3 کوسچن پوچھیں گے، ہمیں کیا پتا پوچھیں گے. حضرت جبرائیل کہا ہم نے نہیں دیکھا، تو ہم نے نہیں دیکھا تو ہم کیسے بلیو کریں نا. تب ممی کہا ہم سب مل کے نا اللہ میں سے کہتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی لوگ کہتے تھے نا، بنی اسرائیل بھی کہتے تھے، ان کو اللہ نے اپنی تجلی دکھائی. میں نے کہا ہم سب مل کے کیوں نہیں کہتے اللہ تعالیٰ سے اتنا ایڈوانس دور ہے وہ ہمارے سامنے آ جائیں. تو میں ڈانٹ پڑتی تھی، ہمیشہ سے ڈانٹ پڑتی تھی کیا کہہ رہی ہو کیا. وہ میرے ڈیڈی بھی ڈانٹتے. تو خیر ہر بندہ ایسے سوچتا ہے. لیکن پھر یہاں پہ جب میں آئی تو آپ نے بہت ہی اچھے سے بہادری کی طرح اس کو اٹھایا. لوگوں کی اور بہت سارے لوگ آئے نا یہاں پہ کہ ریلیجن نہیں ہوتا، پریشان ہیں لوگ اپنی لائف میں، تو ان کا اعتبار اٹھ گیا ریلیجن سے. پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں، لوگ سوچتے ہیں اس بارے میں بھی لیکن بول نہیں سکتے. تو میں جب آپ کو ایک ہفتہ ہو گیا آلموسٹ، میں نے آپ کو ساحل کا ایک دم میرے چینل سامنے آیا ایکس مسلم. مجھے نہیں پتا ایکس مسلم بھی کوئی راستہ ہے بننے کا. تو آئی گاٹ ویری اینگری. میں نے کہا یہ کیا اتنا برا کہہ رہے ہیں اسلام کو. میں نے کامنٹ یاد اسٹارٹ کر دیا. تو پھر مجھے آپ کی بات سنی. میں نے پہلے آپ مجھے بہت برے لگتے تھے. میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی. ایک بار میں نے ساحل کو کھا بھی تھا، میں آپ سے بات نہیں کری. واہ تو واہ واہ واہ. پھر میں نے آپ کے کچھ ویڈیوز دیکھے اور مجھے برا نہیں لگتا، میں اب تو اتنا برا نہیں لگتا. نہیں نا، آپ نہیں لگتا. آپ نے بہت بہادری کا کام کیا. لوگوں کی جو لوگ سوچتے ہیں اس کو آپ لے کر آئے نا، سامنے لے کر آئے. سب بندے یہ سوچتے ہیں. پھر میں نے آپ نے پھر مجھے یہ کہا یہ ریلیجن سچا نہیں ہے. تو ابھی بھی میں بہت پریشان ہوں. تو میں نے 1-2 دن سے میں نے کہا تو میں جیزس کرائسٹ سے دعا مانگتی ہوں، لیٹس سی وہ پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی. تو میں نے کل بھی جیزس کرائسٹ سے دعا مانگی، میری قبول ہوگی. آج بھی کی صبح قبول ہوگی فون سے. تو میں نے کہا جو تم میری دعا قبول کرے گا میں اس کو اپنا گاڈ مان لوں گی. ٹھیک ہے. تو پھر لیکن آپ اگر وہ مطلب نہ مجھے دعا قبول کرتے تو آپ نہ مانتی. ہاں پھر مجھے کیسے پتا ہے کہ گاڈ ہے. مجھے میرے پاس اتنی اسٹڈیز نہیں ہے میں اتنا پڑھوں اسلامیات کی چیزیں یہ وہ. تو پھر میں نے لیکن پھر میں اس میں سوچتی کہ یہ کوئنسیڈنس بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے دعا مانگی اور کوئی انسیڈنٹلی وہ چیز قبول ہو گئی ہو. تو ابھی دیٹ میں کین آلسو بی کوئنسیڈنس. ایک منتھ تک ٹیسٹ کروں گی نا اس کو کہ نہیں جو لیکن دعا یہ ٹیسٹ نہیں ہے نا. لیکن یہ کوئی ٹیسٹ لکھا نہیں نا ہوا. یہ ایسا ٹیسٹ کوئی ہے نہیں نا بائبل کے اندر کہ آپ اس کو ٹیسٹ بنا لیں. تو یہ تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. تو آپ کو پڑھنا پڑے گا. اگر آپ نے وہ کرنا ہے تو اس کو آپ کو پڑھنا پڑے گا. یہ دعائیں مانگ کے دعا قبول ہوئی. عائشہ جی، ہاں عائشہ جی جی سر. جی سن لیں سر. پہلے. دعا جی سر. مانگو دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا. دس از ناٹ ہاؤ یو ٹیسٹ دا اسکرپچرز. اسکرپچر کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے ان کی ویلیڈیلٹی کے اوپر. ان کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ان چیزوں کے اوپر ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اسکرپچرز کو. دعا کی بیس کے اوپر آپ اسکرپچر ٹیسٹ نہیں کرتے. ہاں سر لیکن پڑھنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے نا. جیسے آپ جس طرح پڑھتے ہو نا، ہمیں کوئی قرآن پاک پڑھے ہم ٹرسٹ کر لیتے ہیں یہ ہو رہا. ہم اس کو کمپیئر نہیں کرتے. آپ نے نہیں جیسے کہا ٹرسٹ کہ کر کے نہیں پڑھنا اللہ ہوتا. ہاں آپ نے کہا اللہ گمراہ کرتا ہے، شیطان بھی گمراہ کرتا ہے. تو آپ نے کہا یہ دونوں ایک کام کیسے کر سکتے ہیں. مطلب آپ نے ایسے اس کو کیا نا. تو اس طرح سے مجھے سمجھ ہے کیونکہ ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے کہ آپ بس کو اعتبار کا لوگ کوشچن نہیں پوچھنے دیتے. تو لیکن میں نے دیکھا ہے بہت سے پی ایچ ڈی اسلامیات میں، پر وہ تو اتنے ریلیجیس ہیں ان کو سچ کا نہیں پتا. جیسے ڈاکٹر عامر لیاقت تھے ان کی وائف، تو وہ کیوں نہیں سچ بتاتے. اگر یہ تو سچ نہیں ڈاکٹر تو پھر ہم عامر کہاں لیاقت جائیں گے. جو ہیں، ڈاکٹر عامر ہاں لیاقت جو ہیں وہ تو بذات خود بہت بڑے جھوٹے تھے نا. انہوں نے ڈاکٹریٹ کی جو ڈگری تھی ان کی وہ بھی جھوٹی تھی، فیک ڈگری تھی. یہ تو ایکسپوز ہوا تھا نا. تبھی تو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی. تو وہ تو ثابت ہو گیا تھا. اور وہ بہت بڑے وہ ہیروئن پینے والے تھے. تو وہ تو ہیروئن پینے والے ڈاکٹر تھے اور وہ بہت گندے کام بھی کرتے تھے. ان کی ویڈیو بھی ایکسپوز ہوئی تھی. یہ اپنا واٹس ایپ بھی بہت چلی تھی کہ وہ اپنی 2 نمبر عورت کے ساتھ ننگے پنگے ان کے گھر میں داخل ہو گئے تھے. ان کے یعنی اس ٹائپ کی ان کی بڑی ویڈیوز ایکسپوز ہوئی تھی. تو انہی ویڈیوز کے ایکسپوز ہونے کے بعد تو انہوں نے خودکشی کی تھی. تو ڈاکٹر عامر لیاقت تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھے، 2 نمبر ڈاکٹر تھے. اور وہ جھوٹے شخص تھے اور وہ اسلام کو بڑے گندے طریقے سے ایکسپٹ کیے ہوئے تھے. تو ڈاکٹر صاحب تو ڈاکٹر بھی نہیں تھے. تو آپ ان کو اپنا رول ماڈل مان رہی ہیں کیا؟ نہیں ان کو نہیں. میں نے کوئی ٹیچرس بھی دیکھے تھے اسلامیات کے پی ایچ ڈی، دے آر ویری ریلیجیس. تو مجھے لگتا ہے یہ اوکے. اسلام اچھا ہوگا. تو لیکن ہم کہاں کوئی جائیں ایسا گے. رونا آ رہا ہے. ہاں گھر پاکستان میں گھر آپ کے آ جاتی اسی وقت ابھی آ جاتی.
ہاں لیکن بات یہ ہے نا کہ کوئی اس ریلیجس اسکالر جو ہے وہ ہمارے پاس آنے سے کیوں ڈرتا ہے؟ لائک میں مفتی خان کو بولتا ہوں کہ آئیے ہم سے بات کیجئے، ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے، لائک ہم سے بات کرنے کے پیسے بھی دیں گے. میں نے ابھی لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ میں 3 لاکھ پاکستانی روپے دوں گا 1 گھنٹے کے، آئے ہمارے مفتی خان ہمارے ساتھ آ کے بات کریں. تو وہ کیوں نہیں آتے؟ آپ سوچیں اس بات کو. کیا مسئلہ وہ خود ہے کچھ نہیں آتا، کہ وہ خود کچھ نہیں، ہمارے ان کو بارے نہیں میں آتا فیک، کچھ. ہمارے بارے میں ویڈیوز تو بنا لیتے ہیں لیکن ہمارے ہوں، پاس نہیں آتے. وٹ ڈو یو تھنک کہ ریزن کیا ہے ان کے کہ اتنے بڑے وہ بڑے پی ویسے، ایچ ڈی پروفیسر ہمارے پاس نہیں آتے؟ ہاں ان کو نا وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کرٹیکل انالیسس نہیں کیا ان لوگوں نے، انہیں جو پڑھایا انہوں نے سیکھ لیا بس یہی ہے ایسا ہے پہلی بات، اس پہ اندھا تو اعتماد کرتے، کرٹیکل انالیسس نہیں ہے ان کا. تو پھر سیکنڈلی ہم وہ نا پھر ہم کچھ آتا بھی تو نہیں پھر ہے. تو پھر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ وہ ہمیں اتنے پیسے دیں، ہم ان کے چینل پہ آ جاتے ہیں. میں نے کہا تھا پھر نا کہ 1 لاکھ انڈین میں دیتا ہوں ان کو پر گھنٹہ، جو کہ 3 لاکھ پاکستانی بنتا ہے، لیکن ان کے ہوں، چینل پہ 1000 بندہ بھی نہیں بیٹھا ہوتا، 1200 بندہ بھی نہیں بیٹھا ہوتا بڑی مشکل سے. تو ہمیں وہ ڈبل پیسے دیں، ہم ان کے چینل پہ آئیں گے، اور جس دن ہم آئیں گے نا ان کے چینل پہ، یقین مانے 5000 بندہ بیٹھا ہوگا کم از کم بیئر منیمم. تو ایسے مفتی کو آپ ہمارے پاس لے آئیں، ہمیں پیسے دے دیں. اگر وہ ہم سے پیسے لے کے ہمارے چینل پہ نہیں آتے تو ہم کو پیسے دے دیں، ہم ہوں، ان کے چینل پہ چلے جاتے ہیں. اب بتائیں کیا کریں؟ ہوں. سو ان کا کمپیریٹیو انالیسس نہیں مفتیوں کا، نے جو بکس دی ہیں کنٹرول ڈاٹا دیا ہوا ہے ان کو، ہر ڈاٹا ان کو پرووائڈ نہیں کرتا تو مجھے لگتا ہے. تو عائشہ اور جی پھر مسئلہ تو لیکن عائشہ جی پھر مسئلہ تو یہ ہوا نا کہ آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے پڑھائی کچھ نہیں ہوا، امب ہیں وہ. ہاں تو پھر ایسے امبوں کو آپ مان کے کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، ابھی نا ایک ہفتے میں ایک اور مرتد تھی، اس نے مجھے ایک حدیث بتائی کہ حضور نے فرمایا کہ نحوست 3 چیزوں میں، عورت میں، گھر پہ اور گاڑی میں. میں نے ایک مفتی سے پوچھا غصے میں نا لائیو، تو اس نے مجھے غلط آنسر دیا. وہ مجھے نا غلط آنسر کہتے ہیں اس لیے کہ دیز تھنگس آر امپورٹنٹ. تو وہیں پہ ایک اور مفتی بیٹھا تھا، اس نے کہا نہیں اس کا مطلب ہے یہ چیزیں زیادہ فارچونیٹ ہیں، زیادہ مطلب خوش قسمت ہیں. دونوں نے مجھے ڈفرنٹ آنسر دیا. اور اس نے ایک نے مجھے ایسا دیکھو جیسے مولانا طارق جمیل ہیں، ان کے بیٹے فوت کہتے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آگے. پتہ اب یہ اتنا اب جھوٹ یہ بولتے ہیں یہ لوگ، اتنا جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے لیے. اب یہ مولانا طارق جمیل کی بات ہی کر لیتے ہیں. آپ ہاں نا، دیکھیں کہ ان کے گھر میں انہی کے بیٹے نے خودکشی کر لی. ہاں کیوں؟ پروفیٹ سے مل کے بھی کیونکہ آ میرا گیا، خیال پروفیٹ میں سے کہ مل وہ کے ایکس بھی آ مسلم ہو گیا تھا. دیکھیں اس کو، میرا تو خیال میں اس کو وہ ایکس مسلم، دیکھیں وہ 22 بور کی گولی جو ماری تھی اس نے، وہ ٹی ٹی گیا. اس نے قرآن 22 سے حفظ تو کیا نکلی ہوا نہیں تھا، تھی. قرآن اس نے ٹھیک ہے، قرآن حفظ کیا ہوا تھا، ایکس مسلم کیسے ہوگا وہ؟ کیوں کیا مطلب قرآن حافظ تو ایکس مسلم ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس اتنے حافظ ہیں جو ایکس مسلم ہیں. لیکن وہ نا دوسرے دن نا حضور پاک سے مل کے بھی آ گیا تھا. بڑی بات یہ، انہوں نے کہا پروفیٹ سے مل کے آ گیا دو وہ، نمبری ہے نا، مطلب دو نمبری ہے ہم نا. کہاں ہیں بھائی، ہم اتنے بولے دیکھیں اپنے آپ پروفیٹ سے دیکھیں بات. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جتنے بھی مولاناز ہیں پاکستان کے، ان کے بچے اسلام چھوڑ رہے ہیں، اور مولانا اپنے بچوں کو خود قتل کرواتے ہیں. آپ امیجن کریں وہ مولانا کیا نام ہے، طارق جمیل، وہ اپنے ہاں بچے کو چھوڑ کے اپنے باقی بچوں کے ساتھ ملک سے باہر نکل گیا اور پیچھے اپنے بچے کو مروا دیا. کیوں؟ خود سوچیں، تھنک اباؤٹ اٹ. لازمن اس کا بچہ ایکس مسلم ہو گیا تھا اور اس کو آنر کلنگ میں مروایا گیا. تھنک اباؤٹ اٹ. اور کوئی ریزن ہے اس چیز کی؟ ہم اسلام چھوڑ کے کہاں جائیں؟ اسلام چھوڑتے ہیں تو ہم کہاں پہ جائیں؟ ہم مطلب پاگل ہو جائیں گے. کیا ہمیں مطلب اسلام کوئی گھر ہے؟ مطلب ہمیں کیسے پتہ گا آگے کیا ہونا ہے؟ ہم جنت میں جائیں گے نہیں نہیں جائیں نہیں، گے؟ کیا اسلام کوئی گھر ہے؟ گھر تو نہیں ہے، پر ہم کس ریجن کو مانیں گے؟ اوکے اتنی بہترین. مشکل اگر گھر آئی نہیں تھی ہے یاد تو کرنا، سب بھائی، چیزیں یاد کرنا. ہاں بہن 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 میں نہیں ہوں اس میں کو آپ کی، بہن نہیں کہنا، بہن نہیں کہنا، سوری سوری، سلیو لڑکی، اللہ کی سلیو، اللہ میں کی بھی سلیو نہیں ہوں. لڑکی. نہیں وہ تو ہیں، آپ نے جب تک اسلام نہیں چھوڑتی اللہ کی سلیو ہے نا آپ، تو یہ تو ماننا پڑے گا آپ کو. تو میں کوئی نہیں ہوں. بیسیکلی سلیو لڑکی بات یہ ہے کہ اگر آپ اسلام کو چھوڑ کے یہ سوچتی ہیں کہ آپ کہاں جائیں، تو یہ تو آپ کے دماغ کا فطور ہے. فطور نہیں تو میں سمجھتی ہیں آپ؟ دعا کیسے مانگوں گی میں؟ کیوں یار؟ وہ تو آپ آلریڈی مان رہی ہیں نا جیزس سے، مانگتی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ ٹینشن نہیں لینی اس چیز کی، وہ مانگتی رہیں. دعا صرف دعا مانگنا جو ہے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. لیکن میں یہ ہاں بول رہا ہوں کہ اسلام کو تو کم از کم چھوڑے نا، کیونکہ بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ میں اپنی گلوری کسی اور کو نہیں دوں گا. لہٰذا تم 2 خداؤں کی پوجا کرتے رہو، یعنی کہ اللہ جو کہ شیطان ہے، شیطان کی بھی پوجا کرتے رہو. تو ایسا نہیں پاسبل ہے، دیٹس ناٹ پاسبل. آپ کو چھوڑنا پڑے گا ایک آدھے کو. مجھے کرسچینٹی اچھی لگتی ہے. میں نے تو سوچا تھا میں چھوڑوں گی تو میں کرسچن، بن جاؤ کیونکہ یار، وہ بھی اچھا ایکسپٹ ہے. کرو فٹافٹ، جاؤ. بیکاز میں نے دیکھا تو کہاں میں وہ بھی جنت میں جائیں گے. انہوں نے لکھا تھا کہ کچھ ہاں اللہ ہاں تعالیٰ ان کا. بن جاؤ فوراً، فوراً اسلام چھوڑ دو بس. تو چھوڑنے لگا تو ایک اچھا مجھے یہ بتائیے تو وظیفے بتاتے ہیں یوٹیوب پہ وظیفے. میں نے اتنے کیے، مجھے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ملا. اتنے وظیفے کر ڈالے میں نے کہ یہ کر یار لو وہ چھوڑو ہو جائے گا. یار، یہ وظیفوں کے اوپر اور دعاؤں کے اوپر
آئیڈیالوجی کو نہیں پرکھا جاتا. یار کہاں سے آ گئی ہو تم؟ کتنی دفعہ بتاؤں؟ دعاؤں اور وظیفے کے اوپر کسی بھی تھیولوجی کو نہیں ناپا جاتا. ناپا جاتا ہے تو اس کی تھیولوجی کو ناپا جاتا ہے. وہ تھیولوجی کیا کہتی ہے اس کو ناپا جاتا ہے. دعاؤں اور وظیفوں کے اوپر آئیڈیا. اگر کوئی بندہ مجھے کہے گا نا کہ میں نے وظیفے کیے تھے اور وظیفے پورے نہیں ہوئے تھے اس لیے میں نے اسلام چھوڑ دیا, میں کہوں گا بھائی تم نے اسٹوپڈ حرکت کی ہے. دیٹ از اسٹوپڈٹی. اس وجہ سے آپ اسلام نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اسلام چھوڑنے کی ریزن ہے کہ اسلام کی آئیڈیالوجی از اے اسٹوپڈ ایڈیاٹک کلٹش آئیڈیالوجی, سیٹینک آئیڈیالوجی. اس وجہ سے چھوڑتے ہیں. وظیفے کیے, وظیفے پورے نہیں ہوئے, اس وجہ سے اسلام نہیں چھوڑتے ہیں. پر ابھی تو مجھے ایک ویک ہوا اور میں اتنی پریشان ہوں, میں تو مجھے رونا آتا ہے کہ آپ کہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے, جھوٹ ہوا ہمارے ساتھ اور دھوکا ہوا, اور ہم تو اس کو اسلام کو سچ مان رہے تھے, اور کوئی اتنا چلاک کیسے ہو سکتا ہے اتنی آئیڈیالوجی بنا کے اور ایک وار دیکھیے کے ساتھ ایک کننگ ہونا کتنا مشکل کام ہے. کننگ تھا. He was a چل he میں was a ذہن کا perfectly میں cunning سوچ person. مطلب وار کرنے سے پہلے آپ آئیڈیالوجی بھی بنائیں, آئیڈیالوجی پلس وار آپ ہوں جیت جائیں گے, ساری وارس آپ نہیں جیتیں گے. تو آئیڈیالوجی سے آپ لنک کریں گے نا. اب فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, انڈیا میں ہوں چھوٹے چھوٹے قلعوں میں لوگ کیوں ہارے تھے؟ اپنی بریکیج کی وجہ سے. کہ یہ انڈیا میں جو ڈفرنٹ علاقے فتح ہوئے تھے وہ کس طرح فتح ہوئے تھے؟ کیونکہ وہ بریک تھے, سینٹرلی گورننس نہیں تھی, تو لہٰذا اسی وجہ سے علاقے فتح ہوئے تھے. لیکن یہ ان کا نیگیٹو تھا تو ان کا پازیٹو بھی تھا. ان کا پازیٹو کیسے تھا؟ ان کا پازیٹو ایسے تھا کہ اسی وجہ سے پورے انڈیا کے اوپر کبھی قبضہ بھی نہیں ہو سکا. کیوں؟ کیونکہ کبھی ایک جگہ سے لڑائی واپس ہو جاتی تھی, کبھی دوسری جگہ سے وہ علاقہ ہار جاتے تھے, کبھی تیسری جگہ سے علاقہ ہار جاتے تھے. تو لہٰذا مسلمان 1000 سال تک لڑتے رہے, انڈیا کو فتح کرتے رہے. سینٹرلائز گورنمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ان کا پلس پوائنٹ بھی تھا اور نیگیٹو پوائنٹ بھی تھا. لہٰذا مسلٹے 1000 سال تک بھی پورے انڈیا میں قبضہ نہیں کر سکے. بٹ سیم از دا کیس ان عرب. اب عرب میں کیونکہ محمد نے عرب کو ڈیفینڈ نہیں کرنا تھا, اس نے عرب سے باہر نکلنا تھا, اٹیکس کرنے تھے, اس کو سب کو اکٹھا کرنا تھا. اب سب کو اکٹھا کیسے کر سکتا ہے جب تک وہ ایک سنگولر آئیڈیالوجی کے اوپر سب کو اکٹھا نہ کرے؟ تو اس کو ایک سنگولر آئیڈیالوجی بنانی تھی, ایک سنگولر موومنٹ آئیڈیالوجی بنائی تھی, وہ اس نے بنائی اور اس کے اوپر سب کو اکٹھا کیا اور پھر باہر نکلا اور دنیا کی فتوحاتیں کی. دیٹس ہاؤ ہی ڈیڈ دیٹ. سو اب مجھے بتائیے کہ آپ اتنا کچھ سمجھ گئی ہیں اتنی تھوڑی دیر میں, 10-15 دنوں کے اندر. مجھے بتائیے کہ آپ اب اسلام سے باہر کیوں نہیں نکلتی؟ کیونکہ آپ تو ایک چکن کی طرح ہیں اس کے ایف سی کے اندر. میں باہر پڑھنے کے لیے گئی تھی, تو میری فرینڈس تھی کرسچنس اور ہندو, تو مجھ پہ ہنستی تھی, کہتی ہم تو صرف ایک دن جاتے سنڈے کو چرچ, آپ 5 دفعہ نمازیں پڑھتی ہو. پھر ایک ہندو کہتی ہے آپ کیا کرتے, پانی ایسے پی رہو بیٹھ کے, اتنا کون کرے یار. تو مجھے اتنا فیل ہوتا تھا کہ لائک ایک کرسچن میں ہنستی ہے کہ یار میں تو صرف سنڈے کو جاتی ہوں بس, آپ 5 دفعہ اتنا کون کرے, 5 دفعہ روزانہ نماز پڑھتے ہو آپ. تو میں نے اس وقت میں چپ کر گیا, میں نے کہا میں کیا لائک اس وقت میرا مائنڈ ہے اسلام سے دور ہی تھا, لیکن پاکستان واپس آئی ہوں تب سے میرے گھر میں جو میرے پیرنٹس نے مجھے تو آپ زبردستی. واپس پاکستان سے باہر نکل جائیں نا, کیوں بیٹھی ہوئی ہیں آپ؟ ہاں میں جا رہی ہوں انشاءاللہ, میں چلی جاؤں گی. میں اصل میں آئی تھی, میں اپنے پیرنٹس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی, میری امی کی ڈیتھ ہوگی اور میں اس لیے آئی تھی نا, تو ان کی ڈیتھ میرے سامنے ہوئی ہے الحمدللہ. تو بس میں الحمدللہ. یہ مطلب میرے کون سی سامنے, الحمدللہ؟ مطلب میرے سامنے ہوئی ہے, مطلب باہر ہوتی پیچھے ڈیتھ ہو جاتی تو مجھے تھوڑا وہ ہوتا فیل ہوتا نا. تو پھر کووڈ بھی تھا کافی بیچ میں, تو پھر میں آگے میں جا ہی رہی ہوں باہر میرا, کیونکہ یہاں پہ تو مجھے اگر میں باہر گئی تو شاید میں کچھ چینج ہی کر لوں گی, کیونکہ میں تو ہاں تو شروع سے. نکلو باہر. یہ پاکستان آپ جیسی اوپن مائنڈیڈ لڑکی کے لیے نہیں ہے, جاؤ باہر. یہ دین اسلام جو ہے اٹس اے اسٹوپڈ کلٹ, اور پاکستان میں بہت زیادہ کلٹش موومنٹ ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ آپ پاکستان پھنسیں. گیٹ آؤٹ آف پاکستان, ٹھیک ہے, اور کسی نان مسلم ایک کنٹری میں جانا, ٹھیک ہے. نان مسلم کنٹری میں ہاں ہاں ہاں, ایسا نہ ہو پتہ لگے سعودیہ یا قطر یا دبئی میں میں جا پہلے کے نان بیٹھ گئی. مسلم میں گئی تھی, آئی واز ویری ہیپی دیئر, کیونکہ ان کے ایتھکس اچھے ہاں ہوتے ہیں, ان کی چیزیں اچھی دیکھا ہوتی ہیں. دیکھا آپ دیکھو, ایک مسلمان کنٹری کے اندر ایتھکس اچھے نہیں ہیں, نان مسلم کنٹری کے اندر ایتھکس بھی اچھے ہیں. سو امیجن دیٹ, گو دیئر, انجوائے یور لائف. اور دیکھو لیکن یہ آپ نے جو مجھے ہے نا اتنا یہ رونے, آپ نے رونے والی تھی ابھی, آپ نے مجھے صحیح کر دیا. میں کل پرسوں رو رہی تھی کہ یار اسلام اس کیسے جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے, کسی کا ریلیجن جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے, اور اتنا جھوٹ. مطلب مجھے نا, میں اتنی پریشان, میں نے کہا آپ کا گھر ہوتا پاکستان میں, آپ کے گھر آ جاتی یا کسی کو لے کے وہاں پہ ڈسکشن, لیکن نا میں چلو بہت زیادہ اپسیٹ. آپ کو پتہ ہے آپ کا ریلیجن جھوٹ, آپ کا کیا حال ہوگا, آپ کا یہ حال ہوگا جو میرا بھی ہوا ہوا ہے کہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہو, اتنا اس کو مارنے, اور جو لوگ شہید ہوئے بیچارے وہ کہاں گے پھر اس کا, میں وہ تو ان کی کون سے شہید؟ وہ قتل یہ قتال کرتے پاکستان ہوئے مرے تھے, جہنم میں سڑیں گے سالے. میں لوگوں اتنا کا قتل جھوٹ. کرتے ہوئے مرے تو جہنم میں سڑیں گے نا, ان کو سزا نہیں ملنی قتل و قتال کی. پتہ نہیں کیا ہوگا, میں تو کوئی ایسا ایسا راستہ ہو جہاں پہ میں جنت میں ملی, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ نے پڑھا ہوا ہے, آپ کوئی ایسا راستہ نکال لو گے
کہ آپ بچ جاؤ. اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، قرآن میں شاید پڑھا تھا کہ کرسچنس ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور حضرت عیسیٰ نے کوئی دعا کی تھی کہ ان کو یہ جھوٹ بول رہی ہے اچھا. نا، اور یہ تو نے جھوٹ کہا بول تھا کہ رہی ہے یہ نا، تو نہیں عیسیٰ کو باپ یہ اب مانتے ہیں نا، جھوٹ پہ آ فادر. گئی ہو نا، دیکھو اب جھوٹ پہ آ گئی ہو نا، لیکن پڑھا ہے یہ نا، مجھے جھوٹ پہ یاد آ ہے گئی مجھے ہو نا، کہاں پڑھا ہے، میں نے کیوں پڑھا ہے. یہ اب سیدھا جھوٹ پہ آ گئی ہو نا، اتنی گپ شپ لگانے کے بعد اب جھوٹ پہ آ گئی ہو، ایسے تو نہیں نا کرتے. حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی نا کہ ان کو ہمیشہ غالب رکھے کرسچنس کو، مطلب ہمیشہ ان کو. کس نے دعا دی تھی؟ کسی نے ایسے دعا نہیں دی میں نے تھی. کہیں پڑھا ہے، آئی تھنک قرآن میں پڑھا ہے، پتہ نہیں کہاں اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تھا ہے میں نا ان کو. ایسے، اب ایسے نہیں ہے نا، یہ اللہ اپنے پاس ایک گیم میں ڈالتا ہے نا، تو آپ اس گیم میں ڈالنے میں اللہ کے اوپر اعتبار کرنا شروع ہو گئی، ایسے تو نہیں نا کرتے. نہیں میں نہیں کرتی اعتبار، مجھے آپ جیسی ہو نہیں کرتی اعتبار، میں آپ سے زیادہ سوچتی تھی پہلے. میں تو مجھے چلیں شیطان کی چلیں ایسا سوئی سے کریں، اندازہ، ابلیس کی سوئی سے اب آپ اندازہ ہے مجھے. چلیں کافی گپ شپ آپ سے کی، امید ہے کہ آپ کا دل میں تسلی ہوگی. تو اب آپ ایسا کریں کہ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ان چیزوں کو کھلے دماغ سے پڑھیے. اور اب آپ نے ہمیں جوائن پتہ کب کرنا ہے؟ جب آپ پاکستان سے باہر چلی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ مطلب ہم سے بات نہیں کرنا چاہ رہے. ٹھیک ہے، میں ایک بار آخری بات ڈاکٹر سندیپ کو میں کہنا چاہتی ہوں، آپ ہمارے کو نا اپنے آگے پیچھے جیسی لڑکیوں جیسا نہ سمجھیں. یار چھوڑیں ڈاکٹر سندیپ کو، یار وہ ڈاکٹر ہیں، چھوڑیں ان کو، ٹینشن نہیں لیں ان کی، اچھا ٹھیک ہے. اور اپنی آپ ٹینشن میں لیں. ڈاکٹر اپنے سندیپ کی ٹینشن ٹینشن نہ کے لیں، تو اپنی میں ٹینشن اپنی لیں. لائف میں ہیپی تھی، بٹ یہ ایک ہفتے سے آپ نے میری لائف میں جو ہے نا عجیب سا طوفان چڑھا دیا، میری پرانی طوفان چڑھا، فیلنگس کو. ہائے 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 ہائے. لیکن اب کیا کریں، کبھی کبھی طوفان لانا پڑتا ہے نا، کسی راحت سے پہلے کا طوفان ہے یہ، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، ٹھیک ہے؟ راحت آئے گی بہت جلدی. پتا نہیں کب. دیکھیں آپ بہت نائس ہیں. اچھا ایک تھینک یو ویری مچ، آپ بہت بریو ہیں اور بہت نائس ہیں، اور وہ باتیں کرتے ہیں جو لوگ نہیں بول سکتے. تو مجھے آپ کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے. اور ٹھیک ہو گیا، آپ کے پاس نالج بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ نالج ہے، ویری اسمارٹ. تھینک اور یو. جس طرح سے آپ فنی بیچ میں باتیں کرتے ہیں نا، آپ کی ویڈیوز میں دیکھتی ہوں میں، بڑی مزے کی. لائک میں نے 2-3 ایکس مسلم کو دیکھا تو مجھے بہت اسٹریس ہو گیا تھا، تو آئی کیم بیک ہیئر کہ آپ تھوڑا مزے کی باتیں کرتے ہو، اور چلو اس سے ٹائم گزر جاتا ہے، ویڈیو بھی دیکھ لیتا ہے بندہ پوری، اور اچھا ایک ہو جاتا ہے، آپ کا طریقہ اچھا ہے. اور پہلے بھی میں کچھ ایکس مسلم کے بعد گئی تھی، انہوں نے بہت اسٹریس دیا مجھے، تو میں واپس ادھر ہی یہیں پر آ گئی کہ چلو یہاں پہ دیکھتے ہیں ریلیجن کا ہوتا ہے نہیں ہوتا، چلو یہاں پہ تھوڑا ان سے بات کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں. پھر مجھے ایسا ایسا سمجھ آیا آپ بالکل سیریس بات کریں، آپ جوک نہیں کر رہے، آپ لوگوں کو چیک نہیں کریں ان کا نالج. تو چل اچھی بس بات ہے. آپ کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گی. خیر آپ بہت ہی بریو ہیں، آئی تھنک شاید کوئی ایسا نہ ہے جو اسلام کے بارے میں ایسے بول سکے دوبارہ، اتنی بریوری کے ساتھ نہ بول سکے شاید کوئی. چلیں تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے بائے بائے. جب آپ پاکستان سے باہر چلی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ میں تو نہیں چاہ رہی باہر باہر. ہیں نکلنا، تو نے ابھی کہا تھا کہ تو واپس چلی جائے گی باہر پاکستان سے، نکل جا. میں نے باہر کی سچویشن بہت اچھے سے دیکھی ہوئی ہے، لائف بہت ہارڈ ہے وہاں پہ، لیکن لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لائف ہارڈ ہے لیکن غلامی کی لائف تو نہیں ہے نا پاکستان کی طرح، آزادی کی لائف ہے. ہاں ہارڈ ہے لیکن میں تو کیا ہوا، غلامی کی لائف تو نہیں ہے نا. پھر میں بائبل کو خود پڑھوں گی، توڑا کا خود پڑھوں گی، پھر دیکھوں گی کہ کیا ہے اس میں. ارے بائبل کو بعد میں پڑھنا، پہلے اس اسٹوپڈیٹی سے تو باہر نکلنا. آپ پاکستان میں نہیں ہیں؟ ہاں آپ پاکستان میں نہیں ہیں؟ میں تو مارس پہ رہتا ہوں، سب کو پتا ہے. آپ کبھی پاکستان واپس نہیں آؤ گے؟ کبھی بھی نہیں، دور پھٹے منہ، میں نے کیوں جانا وہاں پہ. ہیں تو دفن کہاں پہ ہوں گے آپ؟ مارس پہ. اس کے اوپر ایکس مسلم ہم پھر کس گاڈ سے دعا کریں گے جب آپ مر جائیں گے؟ کس گاڈ سے کہیں گے اس کو بخش دو، اس کو معاف کر دو؟ نہیں، بخشنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے، کسی کو ضرورت نہیں ہے مجھے بخشوانے کی. یار پاکستان تو اپنا کنٹری ہے نا، اب یہاں پہ واپس نہ آئے تو پھر نہیں، کیا میں نے اپنے گناہوں کا پرائشچت کر لیا اسی دنیا کے اندر، لوگوں کو اصلیت دکھا دکھا کے. تو میرے گناہوں کی ٹینشن نہ لے تو. آپ بہت تو اپنے بریو، گناہوں کی ٹینشن لے. آپ بہت بریو، آپ جیسے یہاں سے نکلے ہو، جیسے واپس نہیں آؤ گے پاکستان، آپ بہت زیادہ ہی بریو، بہت زیادہ بریو ہو. اور مجھے نہیں لگتا دوبارہ ایسا کبھی دنیا میں زندگی میں کوئی ایسا بندہ آئے گا جو اتنا آنےسٹلی کسی ریلیجن کو چیلنج کرے گا، اور اتنے سخت ریلیجن کو چیلنج کرے گا جس میں اس کو کہ مرڈر کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. تو میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی، آپ کے پاس نالج ہے، آپ لائک ہیں ہمیں، اور بریو بھی ہیں. چلیں تھینک یو سو مچ، بہت بہت دھنیہ واد، شکریہ آپ کا. پاکستان سے تھینک یو باہر ویری نکلیں مچ. اور پھر آئیے گا. ٹیک کیئر، بائے بائے. بائے.